چاہیے۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یہ ہماری زندگی کی رونق ہے۔ کوٹھی جتنی بڑی خوبصورت ہو اور مرد جتنا زیادہ مالدار کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو اور شہرت کا حامل کیوں نہ ہو، اگر گھر میں بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، یعنی کسی بھی رنگ روپ میں اگر عورت نہیں ہے تو یہ مرد نامکمل ہے۔ یہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ دنیا کا حسن اور بالخصوص جو مرد حضرات ہیں ان کی زندگی کی بہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو بنایا ہے، ہر رشتے میں، ماں کے رشتے میں، بیٹی کے رشتے میں، بہن کے رشتے میں، بیوی کے رشتے میں۔ اور پھر اسلام جو ہے وہ مرد و خواتین کو برابری کے حقوق دیتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر کہیں کو تھوڑا سا فرق بھی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، ورنہ آپ نماز پڑھ کے جو ایک مرد اللہ کے ہاں رتبہ پا سکتا ہے، خاتون بھی وہی رتبہ پا سکتی ہے۔ حج کر کے جو مرد ایک رتبہ پا سکتا ہے تو خاتون بھی وہ رتبہ پا سکتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ایک مرد کو ہے اتنا ثواب ہی ایک عورت کو ہے، یعنی یہ تقریباً برابری کے حقوق ہے۔ اور اگر کہیں کہیں کوئی پابندی بھی ہے خواتین پر، یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں آپ۔ ہماری بعض مسلم خواتین سمجھتی ہیں جی اسلام نے ہم پہ بوجھ ڈالا ہے، ہمیں قید کی ہے، ہم پہ پابندی لگائی ہے۔ نہیں بی بی، آپ کی حفاظت کی ہے اسلام نے۔ اگر کوئی زیادہ ننگے منہ اسلام باہر نہیں نکلنے دیتا، بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں نکلنے دیتا، ٹائٹ اور اس طرح کے شوخ لباس پہن کر خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیتا، تو یہ اسلام نے خواتین کی عزت کی حفاظت کی ہے نا، ان کے وجود کی حفاظت کی ہے، وقار کی حفاظت کی ہے۔ مائنڈ نہ کرنا، مجھے آپ بتائیں جس کنٹری میں آپ رہتی ہیں یہ کیسے خواتین یہاں رہ رہی ہیں جو غیر مسلم، جانوروں کی طرح، باندریوں کی طرح؟ یہ زندگی؟ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، پہلے بھی میرے دل میں اسلام کی بہت زیادہ محبت تھی، یہاں آ کر تو محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ اسلام آپ کا رکھوالہ ہے، آپ کی عزتوں کا رکھوالہ ہے، آپ کی آبرو کا رکھوالہ ہے۔ یعنی اگر کہیں کو آپ پر پابندی ہے نا تو آپ ڈیپلی اس پہ غور کریں، نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمیں وہ پابندی نظر آ رہی ہے، سختی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہماری حفاظت کی گئی ہے۔ تو خواتین یہ زندگی کی رونق ہے جی، بہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابری کے حقوق جو ہیں وہ سب کو دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، جب ہم قرآن، حدیث، تاریخ پڑھتے ہیں نا، نبیوں کی سیرت، تو عورتوں کا بنیادی کردار ہے، خواتین کا گھروں میں بنیادی کردار ہے۔ تو بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی عورت کا کردار حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نوح اور حضرت لوط یہ دونوں اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ سورہ تحریم گھروں میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کے نبی تھے، ان کا بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا اللہ کے نبیوں کے ساتھ تھا، لیکن خیانت کرنے والی عورتیں تھیں، راز فاش کیا کرتی تھیں، تکلیف دیتی تھیں، بد زبان تھیں۔ اب دیکھ لیں، نبیوں کی بیویاں ہیں اور اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو بنیادی ان کی کوتاہی بتائی ہے نا جی، کہ وہ خیانت کرنے والی عورت تھی۔ ایک شادی شدہ عورت کو بالخصوص اپنے خامد کی خیانت نہیں کرنی چاہیے، ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں یہ کردار ہوگا وہاں ازدواجی زندگی میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، غلط فہمیاں ہوں گی، وہ ازدواجی زندگی کو خوشحال نہیں ہوگی بلکہ جہنم ہوگی۔ کئی تو اندر اندر ہی پی جاتے ہیں، تو کئیوں کے معاملے کھل کے آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر گھر میں خیانت کا معاملہ ہوگا تو گھر میں خوشی نہیں ہوگی۔ بحثی چونکہ میرے سامنے آپ خواتین تشریف فرما ہے، تو آپ کے لیے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے جی کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی جو بیویاں ہیں ان جیسا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ خاوند میں اگر کوئی خامی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے تو اس کو بند کمرے میں اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یا صرف اس کو خاص ذمہ داروں تک ہی رکھنا چاہیے۔ ایون کہ اپنی سہیلیوں سے بھی اپنے خامد کے نقائص ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ یہ خاندانی شریف عورتوں کے کام نہیں ہے، کیونکہ جو خامد لوگ ہوتے ہیں وہ فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے بھی ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ان عورتوں نے ان کی خیانت کی، ان کے راز فاش کیے، خاص گھر کی باتیں، سیپریٹ باتیں وہ کھل کے کیا کرتی تھیں، اور زبان بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رکھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو خیانت نہیں ہونی چاہیے، امانت داری ہونی چاہیے۔ اور یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں،
حافظات للغیب، اور اپنی خامد کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور آبرو کی محافظ ہوتی ہیں۔ بالخصوص بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے نا خامد کا لباس کہا ہے۔ لباس مرد نے پہنا ہوا ہو تو اس کے بازو پر کتنے نشانات ہیں، اس کے پیٹ پر کتنے نشانات ہیں، اس کی پنڈلی پر کتنے نشانات ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ کرتا کپڑا یہ جسم کے نشانات کو چھپا لیتا ہے، تو ایک اچھی سچی وفادار بیوی بھی اپنے خامد کے لیے لباس ہوتی ہے، وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ مکمل ہو گئی ہے جی کہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام، ان کی بیویوں جیسا اگر کردار ہوگا تو یہ تباہی ہے دنیا کی اور آخرت کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، سب میری بہنیں آمین کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی خیانت سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات میں لازمی کہوں گا کہ اگر آپ امانت دار ہیں، خیانت بھی نہیں کرتی، کوئی راز بھی دائیں بائیں نہیں کرتی اور فرائض بھی ادا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سر پھرا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہمارا پروگرام سنا جائے گا، تو ایسی خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ صبر سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی خاموشی اور صبر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو یہ ایک سچی بات بتاؤں، کئی خاندانوں کی سلو کروانے کے لیے میں گیا ہوں، میں گہرائی میں جب گیا تو مجھے پتہ کیا بات سمجھ آئی کہ میاں بیوی میں اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا یہ شرارتی لوگوں نے ان میں اختلاف ڈالا ہوا ہے۔ کیسے کہ وہ کسی سہیلی نے، کسی کزن نے، کسی خاندان کی عورت نے کوئی اپنے آپ کو بڑی خیر خواہ ثابت کر کے اسے خاوند کے خلاف باتیں پوچھی ہوئی ہیں، اور اسی نے ہی وہ باتیں آؤٹ کر کے وہ سارے معاملے خراب کیے ہوئے۔ یعنی ہم جن کو خیر خواہ سمجھ کر دل کی باتیں کر لیتے ہیں نا جی، خاوند کی باتیں دائیں بائیں کر لیتے ہیں، تو وہ پھر رہتی نہیں ہے جی، راز رہتی نہیں۔ تو میں حیران ہوا ہوں کہ ان کے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ بس جو دائیں بائیں سے لوگ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی خرابی ہوتی ہے۔ باقی ایک مسلمان عورت کا کردار ام اسحاق جیسا ہونا چاہیے۔ ام اسحاق سیدہ سارہ علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو ساری زندگی دیکھ لیں، اللہ نے اولاد دی نہیں ہے، تقریباً جوانی ایسے ہی گزر گئی تھی۔ بڑی دیر بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد غالباً حضرت اسحاق ہوئے تھے، تو ساری زندگی صبر ہی کیا۔ تو ایک مسلمان عورت کو بہت صابر ہونا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر۔ اب اولاد تو کسی کے ہاتھ میں نہیں، بڑے جانور قسم کے مرد ہوتے ہیں جو بیٹی نہ ہونے پر، بیٹا نہ ہونے پر تان زنی کرتے ہیں۔ ایسی ساس کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے جو کسی بیٹی کے ساتھ، بہو کے ساتھ اس لیے تان زنی کرتی ہے کہ اس سے بیٹا نہیں ہوا، یا کوئی اللہ نہ کرے اس میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی کوئی نقص کا معاملہ ہے، تو ایسے تان زنی نہیں کرنی چاہیے۔ تو سیدہ سارہ جیسا کردار ہونا چاہیے کہ صبر والا، وفا والا۔ اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو دیکھیں، ہمارے پاس واٹس ایپ کی سہولت ہے، ہمارے پاس فون کی سہولت ہے، تو اس سہولت نے گھروں کو میں نے دیکھا جی برباد کر دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں میری معزز خواتین، میری بہنیں اگر یہ ایک جملہ آج اپنے ساتھ لے جائیں تو ہم سب کی انشاءاللہ کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ سہولت ہمارے لیے زحمت بن گئی ہے۔ گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ فوراً بھائیوں کو میسج کیا جائے یا ماں کو میسج کیا جائے یا دوسروں کو میسج کیا جائے۔ اللہ نہ کرے گھر میں پریشانی ہو جائے تو میری بہنیں مصلوں پہ آنا چاہیے، مصلہ بچھا کے نفل پڑھے، اللہ سے دعا کریں۔ آپ کا سب سے زیادہ خیر خواہ آپ کا اللہ ہے، آپ سے سب سے زیادہ محبت اللہ کرتے ہیں۔ سیدہ سارہ پر آپ کو پتہ ہے جب وہ ہجرت کے لیے جا رہی تھیں، رستے میں ایک بادشاہ آیا، وہ بڑا ظالم تھا، لمبا واقعہ آتا ہے نا، اس نے برائی کا ارادہ کیا، تو ماں سارہ نے کیا تھا؟ ایک غیرت اور عزت دار عورت کے ایمان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ کان کھول کے سن لیں۔ عورتیں ہماری سمجھتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، بی بی آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ایک اللہ پر ایمان لا چکی ہیں، آپ عزت والی عورتیں ہیں، غیرت والی عورتیں، مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، آپ مسلمانوں کی بہنیں ہیں، اور آپ میں سے بعض مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ مسلمان ماں کا بڑا شان ہے، مسلمان بیٹی کا بڑا شان ہے، مسلمان بہن کا بڑا شان، مسلمان بیوی کا بڑا شان ہے۔ یہ ذہن سے نکالیں یہ لولے لنگڑے جو جذبات ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، یا میری والدہ فوت ہو گئی ہے، والد فوت ہو گیا ہے، یہ ایسے ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت آپ کے پاس، یہ بہت بڑا ایٹم بم ہے۔
اب وہ فوجی تھا، بدماش آدمی تھا، اس نے برائی اور بدکاری کا ارادہ کیا. تو ماں جان نے کیا کیا؟ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا یا اللہ میں نے تو کبھی برائی کا سوچا بھی نہیں تھا، اس بدبخت کا بیڑا غرق کر، اس کو مجھ پہ نہ مسلط کرنا. اتنی طاقت تھی 2 رکعتوں میں کہ اس پہ راشا طاری ہو گیا. راشے کا مطلب یہ ہے کہ کب کبھی طاری ہو گئی، لڑکھڑانا شروع ہو گیا، زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. اب ماں جی پریشان ہو گئی، اگر ایسے مر گیا تو اس کے فوجیوں نے میں نہیں چھوڑنا. پھر دعا کی یا اللہ اس کو موت نہ دے دینا، پرابلم بن جائے گی مر گئی. پھر وہ ٹھیک ہوا، لیکن گندا انسان تھا، اس نے پھر برائی کا ارادہ کیا. پھر ماں جی نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی. تو یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی بیٹی کا مسئلہ ہے، خامد کا مسئلہ ہے، والدین کا مسئلہ ہے، کوئی یہاں جاب پرابلم ہے، تو میری عزیزہ یہ آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جڑنے کی کمی ہے اور اللہ کو آواز مارنے کی کمی. اللہ کی قسم ہمارے رونے، آپ سوچ نہیں سکتی میری بیٹیاں بہنیں کہ آپ کے آنسوؤں میں کتنی طاقت اور قوت ہے، آپ کو علم ہی نہیں. آپ لوگوں کے سامنے اگر آنسو بہائیں گے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے سامنے آپ آنسو بہائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک آنسو کے بدلے ناممکن معاملات کو ممکن کر دیتا ہے. اب دیکھ لیں نتیجہ کیا ہوا. اس نے چھوڑ بھی دیا اور اس نے اپنی ایک لونڈی ہاجر، جن کو سیدہ ہاجرہ آپ کہتی ہیں، وہ بھی دے دی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، انہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لڑی سے پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو جب مشکل آئی تو دیکھ لیں مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے نماز پڑھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری خواتین بڑی اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ان کو تھوڑا سا نا گھر میں وقت مل جاتا ہے، کوئی نا 2-4 رکعتیں پڑھنے کی عادت بنائیں ڈیلی. اس میں آپ اللہ سے سارے معاملے شیئر کریں. دیکھیں جی سارے معاملے شیئر کریں. اللہ تعالیٰ میں اس مسئلے میں پریشان ہوں، اب میں کس سے بات کروں، کیا کروں. جس دن سے، یہ میرا جملہ آپ لکھ لیں، جس دن سے آپ کو اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ آ گیا، سمجھ لیں آپ نے اپنی زندگی میری عزیزہ جنت بنا لی. جن بیویوں کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے نا، وہ جنت کی شہزادیاں ہوتی ہیں. تو کوشش یہ کریں، ام اسحاق والا کردار ہونا چاہیے ایک مسلمان عورت کا، صبر، اور کوئی پریشانی آ جائے تو مصلی بچھانا. پھر اس کے بعد ام اسماعیل جیسا کردار ہونا چاہیے. ام اسماعیل کا نام سیدہ ہاجر ہے. اب سیدہ ہاجر کا کردار گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحرا میں نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی سہولت تھی. حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے تو سیدہ ہاجر نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہاں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. تو بی بی نے کہا اگر اللہ کا حکم آ گیا اذن لیضیعنا، آپ چلے جائیں، پھر ہمارا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ جملہ یقین مانے، یہ گھروں میں جا کے نا کاپیوں پہ لکھ لیں. اگر آپ نمازی ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، اور جو ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے اگر آپ سب کے حقوق دے رہی ہیں تو یہ کان کھول کے سن لیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے. اللہ کسی کی نیکی نہیں ضائع کرتا. بندے نے بندے کی کیا قدر کرنی ہوتی ہے. گھروں میں معاملات تب خراب ہوتے ہیں میری عزیزہ، خاندان میں معاملے تب خراب ہوتے ہیں کہ جب ہم نیکی کر کے، اچھائی کر کے، بھلا کر کے نا خاندان کی عورتوں سے اور خاندان کے مردوں سے جب ہم شاباش لینے کی توقع رکھتے ہیں، معاملے تب خراب ہوتے ہیں. تو اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ میں جو خدمت کر رہی ہوں اور جو اچھائی پڑھائی کر رہی ہوں، اس سارے کچھ کی شاباش میں نے ایک دن لینی ہے اور وہ قیامت والے دن لینی ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے لینی ہے. اب سیدہ ہاجر کا ایمان دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور صحرا ہے، اور کہا ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ پر یقین ہونا چاہیے ایک عورت کا. ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی کسی بابے کے جا کے ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی کسی بابے کے قدموں میں گر رہی ہے. اب تو وہ دھمالے ڈال رہی ہیں. درباروں پر جا کر دیکھیں، عورتیں دھمالے ڈالتی ہیں، بھنگڑے ڈالتی ہیں، اور کوئی کہیں جا رہی ہے، کوئی کہیں جا رہی ہے. تو سیدہ ہاجر علیہ السلام والا کردار ہونا چاہیے. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زوجہ ہے ان جیسا کردار ہونا چاہیے. آپ کو اس واقعہ کا علم ہے؟ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بخاری شریف میں یہ واقعہ آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے گیا. یہ بڑی توجہ سے آپ واقعہ سن لیں. تو وہ پوچھا کہ کہاں ہے اسماعیل؟ کہا جی وہ شکار کے لیے گیا ہوئے.
کہا جی کیسے ہیں کہ گھر کے حالات و واقعات؟ کہا جی کبھی شکار آ جاتا ہے کھا جاتے ہیں کھا لیتے ہیں، کبھی نہیں آتا نہیں کھاتے، بس وہ باہر ہی رہتے ہیں۔ یعنی نا بہت وہی خیانت والی بات ہی کی کہ خامد گھر میں نہیں ہے، تو وہی گلے شکوے نہ شکری، بس جی ایسے ہی ہے، کیا بتائیں آپ کو۔ حضرت نے کہا کہ جب وہ واپس آئے نا اسماعیل، تو ان کو کہنا ہے کہ بابا ایک آیا تھا اور بابا کہتا تھا اپنی دہلیز چینج کر لو، دہلیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ شاید کہ کوئی زیادہ ہی شکری عورت تھی، اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں دہلیز چیز چینج کرنے کا معنی یہ ہے کہ کوٹھی چینج کر لو، کوئی بڑی کوٹھی لے لو۔ وہ سمجھی نہیں بات کو، اس نے آتے ہی بتا دیا جی بابا آیا تھا، اس نے کہا تھا دہلیز جو ہے وہ چینج کر لو، ٹھیک نہیں۔ حضرت نے طلاق دے کے فارغ کر دی، دوسری شادی کر لی، بیوی آ گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر گزر ہوا۔ یہ صحیح واقعہ بخاری شریف میں۔ پوچھا جی کیسے ہیں اسماعیل؟ کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو شکار پہ ہوتے ہیں، سارے معاملے ٹھیک ہے، شکر۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس آئے تو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور وہ کہتے تھے دہلیز بہت اچھی ہے، اب اس کو چینج نہیں کرنا۔ تو اس واقعہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ناشکری اور گلے شکوے یہ گھروں کی نوست ہوتے ہیں۔ واللہ العظیم میری مسلمان بہنوں، کبھی ہسپتالوں کا چکر لگایا کریں، کیسی کیسی معذور عورتیں ہیں۔ اور مجھے نا ایک عورت کہنے لگی کہ مولانا صاحب میرے خامد نے میرے لیے کیا کیا۔ میں نے کہا بی بی یہ اس عورت سے جا کے پوچھنا جو اشاروں پہ گھڑی مانگ رہی ہے کہ خامد کیا ہوتا ہے۔ جب یہ سارے اٹھ جاتے ہیں تو ایک پل کی روٹی کوئی نہیں دیتا۔ 10 سال سے 20 سال سے 15 سال سے آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دن رات جاب کر کے، دیہڑی کر کے، مزدوری کر کے، پردیس کاٹ کے یہ جو سارے معاملے کر رہے ہیں، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ تو میری عزیزہ ہمارا ایک بڑا شکر گزاری والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں رک کر کئی خواتین میں نے دیکھا ہے، آپ کی بات نہیں کرتا، وہ ناراض ہو جاتی ہیں، لو جی رسول پاک اسلام نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا۔ وہ جو کہا ہے بہتر کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شکر گزار عورت سے اللہ محبت رکھتے ہیں، اور ناشکری کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ محبت کی نظر نہیں دیکھتے۔ یہ شکر آپ کا بڑا اہم کیس ہے جی، یہ میں سمجھتا ہوں آج کی کلاس میں سمجھ لیں۔ ہر حال میں شکر، کئی دن کھانا نہ ملے الحمدللہ الحمدللہ، پانی نہ ملے الحمدللہ، اگر اللہ دے رہا ہے تو الحمدللہ، استغفر اللہ، سجدے اور لمبے کر دیں۔ بی بی اگر آپ کا خامد کوئی $1000 کو $2000 کو $500 کو گھر میں لا ہی رہا ہے نا، چار دیواری میں بیٹھی ہوئی نا، بھیک نہیں نہ مانگ رہی ہے، الحمدللہ سے آپ کی زبان تر رہنی چاہیے۔ ہم یقین جانے بڑی بڑی خوبصورت عورتیں، بڑی بڑی جوان عورتیں بھیک مانگتی ہیں، گاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ آپ ان خواتین کو دیکھ لیں، میں اس روڈوں سے گزرتا ہوں، وہ کیسے وہ کھوکھا سا لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو شکر جو ہے نا، یقین مانے یہ بہت، شکر سے بہت برکت ہوتی ہے۔ اور شکر یہی ہوتا ہے کہ زبان پہ الحمدللہ ہو اور بندہ بات بات پہ کہے کہ الحمدللہ، اللہ کی ہر نعمت ہے، ہر وقت ہے، اور اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے۔ تو زوجہ اسماعیل والا کردار ہونا چاہیے جی، شکر والا۔ اب اسی طرح اب اپنی بات کو میں اختتامی مراحل کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا کردار ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے بیٹی ہے، اور گھر کی حالت کیا ہے کہ میاں بیوی کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کے پاس رات کو سوتے وقت جو چادر لیتے ہیں نا، وہ ایک چادر بھی ان کے پاس پوری نہیں، کمپلیٹ چادر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ پاؤں پہ چادر ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہے۔ لیکن کبھی سیدہ فاطمہ نے گلہ شکوہ نہیں کیا، بابا کو جا کے شکایت نہیں لگوائی کہ کس بندے سے میرا نکاح کر دیا جس کے گھر میں چادر بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ بیڈ ہیں اور ساری سہولتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، خیر و برکت ہے، سارا کچھ ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو علم ہے جب تھک جاتی تھی کام کرتے کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کام کاج کرتی ہے، تو آپ کو کہا جی مجھے کوئی خادمہ چاہیے، کام کرنے والی عورت چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے آپ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اور 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ دن بھر کی تھکن دور کر دے۔ یہ خواتین کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے، یہ وظیفہ نہیں آپ نے کبھی بھولنا۔ جن دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جن دنوں میں آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ رات کو سوتے وقت کا آپ کبھی وظیفہ نہ چھوڑیں
اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی معذوری سے ہمیشہ بچا کے رکھے گا. یہ وظیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کلاس اللہ کے فضل سے 100% کامیاب ہے. اگر آپ میں سے ایک بھی عزیزہ مسلمان بہن آج سے یہ پڑھائی شروع کر دے کہ سوتے وقت آپ نے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا. فرمایا بیٹے یہ خادمہ سے بہتر ہے، یہ ملازمہ سے بہتر ہے. تو دیکھ لیں سیدہ فاطمہ کا کردار کیسا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت نہیں دیکھی سیدنا علی کی، بنگلہ نہیں دیکھا، کوئی سواری نہیں دیکھی، دین دیکھا اور بیٹی کی شادی کر دی اور جنتی خواتین کی وہ سردار ہے. تو سیدہ فاطمہ جیسا کردار ہونا چاہیے. آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا تھا بیٹے یہ صبح شام وظیفہ پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ. یہ کتاب الاذکار پڑھی ہوئی ہے، اگر آپ کے گھر میں ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو محترمہ باجی سائمہ صاحبہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کلاس کے آخر میں آپ کو یہ کہ کتاب الاذکار دے دیں، اس کو اپنے بیڈ پہ رکھیں. اس میں نے کام ہی یہ کیا ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار اور رات کے اذکار ہم نے الگ الگ کر دی. جن گھروں میں یہ اذکار نہیں ہوتے پھر بچوں کو بچے ضدی ہو جاتے ہیں. کوشش کریں بچوں کو یہ اذکار یاد کرائیں. یہ کارٹون اور یہ ڈرامے اور یہ جو گیمیں آ گئی ہیں نا موبائلز پر، ان سے بچوں کو بچائیں. نظر پہ اثر پڑتا ہے، دماغ پہ اثر پڑتا ہے، اس سے بچے جو ہیں وہ ضدی ہوتے ہیں. اگر بچوں کو آپ نے مصروف بھی کرنا ہے تو کوئی ایسی صورتحال بنائے جس سے بچے دعائیں یاد کریں. دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے اپنی بیٹیوں کو دعائیں یاد کروانا. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار دیکھیں. حسن و حسین چھوٹے تھے، ابھی 5 سال کے تھے، 6 سال کے تھے، تو ان کو بڑی خوبصورت پوشاکیں پہنا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بھیجا کرتی تھی. تو یہاں تو آپ کے لیے کافی مسائل بھی ہیں مساجد کے حوالے سے، لیکن اپنے گھر میں کوشش کریں ایک کمرہ یا کمرے کا ایک کونا جو ہے نا اس کو آپ مختص کریں، وہاں مصلی رکھیں ہم وقت، خود بھی وہاں پہ نوافل پڑھیں اور بیٹیوں کو بھی کہیں خود بھی وہاں پہ جائیں. تو اسی طرح ام سلیم جیسا کردار ہونا چاہیے. یہ آخری بات ہے آج کی ہماری کلاس کی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عظیم کردار تھا. آپ کو علم ہے، بڑا واقعہ آپ نے معروف سنا ہوگا کہ بچہ جب فوت ہو گیا تھا، خامد لمبے سفر سے آئے تھے تو انہوں نے بتایا تک نہیں تھا. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا، پھر وہ رسول اللہ کے پاس گیا تو آپ نے دعا کی، پھر اللہ نے بیٹا دیا، پھر آگے اس نسل سے قرآن کے اللہ تبارک نے قاری اور حافظ پیدا کی. اور فوت ہوا تھا تو وہ کہتی میں پریشان ہو گئی تھی کہ اس جیسا انسان اب کیسے ملے گا. رسول اللہ نے مجھے دعا بتائی کہ پڑھا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کا اللہ مجھے بہتر کوئی صلہ عطا فرمانا، اس سے بہتر عطا فرمانا. تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو ام المومنین بنی. تو یہ ہے مسلمان عورتوں کا کردار، مسلمان خواتین کا کردار، جس میں بنیادی طور پر میسج ہمیں یہی ملتا ہے، شکر گزاری ہے، صبر ہے اور اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت مضبوط ہے. جہاں آپ سمجھے نا جی گلی بند ہے، دروازہ بند ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، آپ مصلی پہ آ جائیں اور آدھ گھنٹے کا سجدہ کریں، 15 منٹ کا سجدہ کریں، 10 منٹ کا سجدہ کریں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے سب دروازے کھول دیں. تو میں نے آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار سے ایک مسلمان عورت کا جو کردار ہونا چاہیے وہ بیان کیا. جن گھروں میں عورتوں کی نمازیں کمزور ہوتی ہیں، عورتوں کے ایمانی معاملے، تلاوت کے معاملے کمزور ہوتے ہیں، پھر ان گھروں میں جی ڈرامے ہی ہوتے ہیں، جی فلمیں ہی ہوتے ہیں، ان گھروں کے مرد بے نمازی ہوتے ہیں، ان گھروں کے بچے بے نمازی ہوتے ہیں. آپ چیک کر کے دیکھیں. میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی خاندان میں اگر میں نے بچوں کو، بھائیوں کو، خامدوں کو، مردوں کو دیکھا نا کہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں تو پیچھے ایک نیک عورت کا کردار ضرور ہے. جن گھروں میں عورتیں غافل ہوتی ہیں ان گھروں کے مرد بھی غافل ہو جاتے ہیں، بے نماز بے دین ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کا ڈبل اجر ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ خود بھی اپنے ایمان کا، نماز کا، ان چیزوں کا خیال رکھیں اور جو اولاد ہے اور مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت آپ پیدا کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈبل اجر والی بات ہے. کسی بھی خاندان اور کسی بھی گھرانے کو دیندار بنانے میں خواتین کا ایک بنیادی کردار ہے، اس کردار کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آخری بات یہ ہے کہ جن کنٹریز میں
خواتین کا یہ کردار نہیں ہے، وہاں آپ جا کے چیک کر لیں کہ وہاں نسلیں برباد ہو گئی، وہاں نسلیں برباد ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں جی، اور بالخصوص جو نماز کی غفلت ہے جی اس کو ختم کریں۔ بچوں کے بہانے سے نماز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، خامد کی خدمت کی آڑ میں نماز سے کوئی معافی نہیں ہے، بالخصوص فجر کی نماز، تہجد کی نماز اور دیگر جو نمازیں ان کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کو بالخصوص امہات المومنین اور انبیاء و رسل علیہم السلام کی جو ازواجات تھیں ان جیسا اللہ تعالیٰ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندان میں جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ یقیناً کسی کے پاس والدہ نہیں ہے، کسی کے پاس والد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، ہمارے خاندان میں جتنے بھی پیارے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور یہ دعا بہت زیادہ کیا کریں اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ رب الرحمن ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، اپنی بیٹیوں کو بالخصوص اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دیں کہ بیٹا بچوں کی تب اگر نماز پڑھو گی، اگر مصلے پہ آؤ گی، صبر شکر سیکھو گی، کامیابی کو جانے والا رستہ، خوشی کو جانے والا رستہ صبر اور شکر کا ہی ہے، اور وہ نماز کے ذریعے بندہ صابر اور شاکر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے مقدر نیک کرے، اللہ ہماری بچیوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔